ایک گزارش اور ہے کہ وہ احباب جو تھوڑا تھوڑا آگے آ سکتے ہیں ازراہ کرم ممبر کے قریب آ جائیں. انشاءاللہ جتنا آپ قریب ہوں گے اتنا آپ گفتگو سے لطف اندوز ہوں گے اگر ممکن ہے تو. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر جہاں تشریف فرمائیں وہاں رہیں. بس ایک درود پاک سے ذرا محفل کو معطر مومنین کرام. اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، چونکہ وہ پہلی مرتبہ اس ممبر سے خطاب کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں، لہذا میرا فرض بنتا ہے کہ ان کا مختصر سا تعارف آپ حضرات سے کروا دوں. میری مراد حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید محمد اسماعیل بخاری صاحب سے ہے، جو آپ سے بھی خطاب فرمائیں گے. قبلہ صاحب کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ لاہور کے نواس ان کا تعلق ہے. آپ نے اپنی جو ابتدائی دینی تعلیم ہے وہ لاہور کے مشہور دیوبندی مدرسے جامع اشرفیہ سے صرف و نحو کے مرحلے طے کر کے مکمل کی. اس کے بعد وہ جامع امامیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے کربلا گامی شاہ میں. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جامعۃ المنتظر تشریف لے گئے. جامعۃ المنتظر میں تعلیمی مراحل طے کرنے کے بعد آپ کے استاد محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی نے انہیں اپنے استاد اور بزرگ جناب مولانا یار محمد شاہ صاحب کے پاس علی پور گھلواں مظفر گڑھ میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھیجا. وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد قبلہ صاحب قوم مقدس اور مشہد مقدس میں تشریف لے گئے. وہاں کئی برس زیر تعلیم رہے. اس کے بعد حوزہ علمیہ زینبیہ دمشق میں زینبیہ میں آپ نے آخری مراحل جو ہیں وہ طے کیے ہیں. یہاں کچھ عرصے سے بعض وجوہات کی بنا پر جن سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان میں علماء و ذاکرین پہ کیا گزرتی ہے، آپ کویت اور دبئی سے ہوتے ہوئے یہاں جرمنی میں تشریف لائے ہوئے ہیں. نام ہے سید محمد اسماعیل بخاری. اور ایک چھوٹی سی تعارفی بات اور ہے جو کہ ہے تو باس ادب، بیٹوں سے باپ کا تعارف ہوتا ہے. ایکچولی باپ سے بیٹوں کا تعارف ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی بات الٹ ہے کہ ان کے ایک صاحبزادے ہیں جو پاکستان میں ایک معاشرتی جہاد میں مصروف ہیں اور آپ سب حضرات ان کے نامی سے واقف ہیں کہ ARY ٹیلی ویژن کے پروگرام سرعام کے مشہور اینکر جو معاشرتی برائیوں کو سرعام کرتے ہیں، اقرار الحسن صاحب وہ قبلہ صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں. اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں. وہ اپنی طرف سے جہاد کر رہے ہیں اس معاشرے کی جو خامیاں ہیں برسر عام لانے میں. یہ اپنے مولا کے ذکر کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. بس یہ مختصر سا تعارف ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں خدمت عالی اقدس حضرت مولانا سید محمد اسماعیل بخاری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہوں. اور اس کے ساتھ اہم اعلان یہ ہے کہ شاہ صاحب نے تو فرمایا تھا کہ 6 بجے مجلس ختم کرنی ہے. میں آدھا گھنٹہ ان سے اور مانگ کے لایا ہوں، لہٰذا 45 منٹ قبلہ بخاری صاحب بیان فرمائیں گے. اور وہ تو خود صاحب ممبر صاحب خانہ میرے برادر محترم قبلہ تصور حسین صاحب، وہ تو صاحب اختیار ہیں. 45 کریں 50 کریں، جو چاہے ان کا حسن کشف احساس کرے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ درود بھیجیں اور قبلہ صاحب کے بیان سے مستفیض ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ کی تھکاوٹوں کا احساس ہے. شرح محرم ابھی گزرا ہی ہے، کل ہی سوئن کی مجالس ہوئی ہیں، لیکن جب بھی مجلس سننی ہے تھکاوٹ توڑ چیزیں ہیں ہمارے پاس، بڑے ٹونک ہیں. ابھی پتہ چلتا ہے
اتنی خوراکوں سے آپ کو فاقہ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا ہے خالق کائنات بانی مجلس کی یہ صفحہ اعضاء بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب حضرات کا اس مقدس بارگاہ میں آنا خالق اپنے دربار میں قبول فرمائے. اس عظیم ذکر کے صدقے میں خالق کائنات اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو ہر دکھ درد مشکل پریشانی سے محفوظ فرمائے. اور اس پاک ذکر کا جو اجر و ثواب ہے بانی مجلس کی والدہ مرحومہ میں اس کا ثواب کرتا ہوں. مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں شفاعت نبوت والے نصیب فرمائے، ان کی اولاد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں مولا ان سب کو شفاعت نبوت والے نصیب فرمائے. اور میری دعا ہے خالق مومنین فہمی اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. ہمارے دلوں سے نفرت غرور سے دور کر کے ایک دوسرے کی تو محبت پیدا فرمائے. زبانوں کو محفوظ فرمائیں، دل کے بلند آواز سے صلوات میں نے جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ مجیدہ آیہ تطہیر کے نام سے مشہور ہے. اور ماشاءاللہ ابھی حال مجلس میں جو آپ نے حدیث کسا کی تلاوت سنی وہ اصل میں شان نزول ہے اسی آیت مجیدہ. اور اکثر ہماری مجالس کا آغاز حدیث کسا سے ہی ہوتا ہے، اور یہ شان نزول ہے اس آیت مجیدہ. اصل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلوات پر محمد وآل بیت محمد. خالق کبریا کا یہ سلسلہ کے جتنے بھی ہادی انبیاء اور رسول کی صورت میں بھیجے ہیں اس نے دنیا میں، تو ہر ہادی جانے سے پہلے اپنے بعد والے ہادی کا تعارف کروا کے جاتا ہے. اب ہمارا کیونکہ ایمان ہے کہ حسنین کے نانا کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو اس لیے سرکار نے بھی جانے سے پہلے اپنے بعد والے ہادیوں کا تعارف کروایا. اور میں ہمیشہ وہ احادیث پیغمبر تلاوت کرتا ہوں جو سب مسلمان بھائیوں کے نزدیک متفق علیہ ہے. ایسی حدیث ممبر سے میں کم پڑھتا ہوں جو صرف ہمارے ہاں ہو، باقی بھائیوں سے تسلیم نہ ہے. تو یہ متفق علیہ احادیث پیغمبر ہیں دو جو میں تلاوت کر رہا ہوں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انی طارق فیکم الثقلین. جانے سے پہلے فرمایا میرے آقا کہ میں تم میں دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. تسلیہ کا صیغہ ایک ہو تو ثقل، دو ہو تو ثقلین. اور یاد رکھیں کہ تسلیہ کا صیغہ استعمال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں مساوات ہو. تو جو ہے تو فرمایا کہ انی طارق فیکم الثقلین، میں تم میں دو ثقلین یعنی بھاری عزت شان مرتبہ کے اعتبار سے
وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وعطرتی اہل بیت، اور ایک اپنی وہ اہل بیت جو میری عطرت ہے. فقط لفظ اہل بیت نے ساتھ فرمایا کہ جو میری عطرت، اور عطرت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ موسم بہار میں، خزاں میں تو پتے جھڑ جاتے ہیں سارے درختوں میں، ہیں جی، پھر جب موسم بہار آتا ہے تو اس سے تازہ کونپلیں پھوٹتی، تو ان تازہ پھوٹنے والی کونپلوں کو عربی میں عطرت کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک اپنی وہ اہل بیت جو میری عطرت ہیں، میرے ہی جسم سے پھوٹی ہوئی کونپلیں، وہ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، کہ تم میں سے جو بھی ان دونوں سے تمسک رکھے گا، لن تضلوا بعدی، اس کے بعد اس کی گارنٹی کہ وہ کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ لن یفترقا، یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت، حتی یارد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پہ بھی میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے. اور اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن تو ہو لیکن اس اہل بیت کا فرد موجود نہ ہو، کیونکہ سرکار نے فرمایا یہ کبھی جدا ہوں گے ہی نہیں آپس میں، یہاں تک کہ اکٹھے ہی آئیں گے میرے پاس. تو اگر آج قرآن موجود ہے تو اس اہل بیت کا فرد بھی موجود ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. اچھا، ایک تو یہ سرکار کا فرمان، اور ایک یہ ہے کہ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے سفینہ نوح، کشتی نوح. من راکبہا نجا، جو بھی اس میں سوار ہوا اس کے لیے نجا. ومن تخلف عنہا غرق بہوا، جس نے روگردانی کی وہ غرق بھی ہوگا اور برباد بھی ہوگا. یہ دونوں احادیث سنی شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں متفقہ طور پہ تسلیم کی. توجہ فرمائیں. اچھا، اب یہ جو دوسری حدیث میں نے تلاوت کی ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں کہ حضور نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح سے مثال دی. تو یہ بتائیں کہ کشتی نوح نے کوئی ایسی شرط لگائی تھی کہ میرے اندر پاک سوار ہو، پلید سوار نہ ہو، حلال سوار ہو، حرام سوار ہو؟ شرط تھا سوار ہونا. جو ہو گیا پھر یہ کشتی کی کریمی تھی کہ اس نے کنارے لگا دیا. تو اس لیے تھوڑا سا وسعت دینی ہے آپ نے بھی. توجہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی نوح ہے، لے دے کہ جو ہو گیا نا سوار، بس پھر یہ کریمی ہے کشتی کی کہ اسے کنارے لگائے. تو دوستوں ان دونوں احادیث میں حضور نے لفظ اہل بیت استعمال فرمایا کہ میں اپنی. تو اب ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ آج کل مسئلے بنے بھی ہوئے ہیں کہ لوگ نہ سمجھ سکتے کہ وہ اہل بیت کون ہیں، تو خالق نے پھر قرآن میں 2 آیتیں صرف اس اہل بیت کے تعارف میں نازل فرمائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ اہل بیت کون ہیں. آیات قرآنی اور پھر ان کا شان نزول احادیث پیغمبر کی روشنی میں تعارف کروائے گا کہ وہ اہل بیت کون ہیں کہ حضور کے بعد جن کا دامن پکڑنا ضروری ہے گمراہی سے بچنے کے لیے. ایک یہی ہے آیت تطہیر، اور ایک ہے آیت مباہلہ. دونوں آیات میں تعارف ہے اس اہل بیت. اچھا، فرق دونوں میں تعارف کا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ تعارف کروا دینا بھی کافی تھا، لیکن آپ کو فرق نظر آئے گا کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں تعارف ہے سرکار کے گھر میں، 4 دیواری کے اندر، توجہ ہے. اور جو آیت مباہلہ ہے اس میں تعارف ہے کھلے میدان. تو میں عرض کروں گا آقا کیا گھر میں ہی تعارف کروا دینا کافی نہیں تھا؟ فرمایا ہو سکتا کوئی بعد میں کہتا آقا مجھے کیا معلوم آپ نے گھر میں کس کا تعارف کروایا تھا، کیونکہ آپ کا گھر تو وہ ہے کہ اگر کوئی جھانکنے کی کوشش کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور پھر آپ نے تو گھر کی 4 دیواری کو بھی کافی نہیں سمجھا،
گھر کی چار دیواری کے اندر پھر غلاف بھی ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا؟ جی تو اس میں بھی راز ہے. ہمارا حق بھی ہے کہ ہم سے پہلے جو خطبہ علماء گزرے تو ان کا کوئی جملہ اچھا لگے تو ہم وہ ذہن میں بٹھاتے ہیں اور آپ تک پہنچانا بھی چاہیے تاکہ ان کی روح جو ہے وہ بھی ہم پہ راضی ہو جائے. تو بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس میں بھی راستہ نبی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے کہ ایک تو گھر کی چار دیواری ہے, گھر کی چار دیواری کے اندر پھر وہ غلاف ہے چادر تطہیر کا. تو اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ان ہستیوں پہ چادر کا غلاف ڈالنے میں وہی حکمت ہے جو اللہ کی کعبے پہ غلاف ڈلوانے کی حکمت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بہت مہربانی. آپ سلامت رہیں. گھڑی میرے سامنے ہے اور میری اس پہ نظر ہے. میں نے اپنے وقت میں حاضری دینی ہے, کوشش کرنا کہ میں عرض کر سکوں آپ کی جو ہے. اچھا بھائی کیوں کعبے پہ؟ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس پہ غلاف ڈالا جاتا ہے. ایک اللہ کا گھر ہے بھائی. کوئی سردی لگتی ہو اللہ کے گھر کو, کوئی ایسا تو معاملہ نہیں ہے نا. کیوں حکم ہے کہ غلاف ڈالا جائے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کعبے پہ غلاف دلوا کے یہ بتانا چاہتا ہے دنیا والوں کو کہ دنیا والوں یاد رکھو جو غلاف کے اندر ہے وہ ہے بیت. جو غلاف کے اندر ہے وہ ہے بیت, اور جو غلاف سے باہر ہے چاہے اتنا باہر ہے وہ حرم ہے, بیت نہیں. حرم اور بیت کا فرق ہے. جو غلاف سے باہر ہے وہ حرم کعبہ ہے اور جو غلاف کے اندر ہے وہ بیت ہے. تو مسلمان بھائی ازواج مطہرات امہات المومنین کو بھی تو حرم رسول کہتے ہیں نا. کہتے ہیں نا کہ حضور حرم ہے رسول, حضور کا حرم ہے. تو جو فرماتے ہیں تو وہاں اللہ نے کعبے پہ غلاف ڈلوا کے بتایا کہ جو غلاف سے باہر ہے وہ حرم ہے, جو غلاف کے اندر ہے وہ بیت ہے. یہاں سرکار نے چادر تطہیر کا غلاف ڈال کے بتایا کہ جو چادر سے باہر ہے وہ میرا حرم ہے اور جو چادر کے اندر ہے وہ میری ہے. بہرحال اور دوسری مرتبہ کھلے میدان میں تعارف کروایا. ابھی یہ بات تو میں نے عرض نہیں کی کہ وہ اہل بیت کون ہیں جن کے تعارف میں یہ آیات نازل ہوئی اور حضور نے کس کس کو ان آیات میں شامل فرمایا. یہ تو شان نزول بتائے گا اور وہ بھی متفق علیہ احادیث پیغمبر کی روشنی میں. تو جو فرمایا تو آئیں دیکھیں کہ یہ پہلی آیت مجیدہ اس میں کن ہستیوں کا تعارف کروایا گیا. اور یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بلا علامہ تشریف فرمائیں. آپ کی خوش بختی ہے یورپ میں یہ کم ماحول نصیب ہے کہ ماشاءاللہ ایک اچھا مرکز بھی آپ کو خالق نے دیا اور پھر ایک عالم دین بھی موجود ہوں. تو یہ ڈبل سعادتیں مولا نے آپ کے حصے میں کی ہیں. مولا صاحب کے حصے میں یہ سعادتیں نصیب فرمائے. ہاں تو میں وہ یہاں یہ نہیں ہے اتنا, ورنہ شاید یہ میرا جو وقت ہے یہ گزر جاتا کہ یہی بتانے میں کہ اصل میں وہ لفظی ترجمہ ہی کرنے میں کہ انما کیا ہے, یریدو کیا ہے, اللہ کانا الہن اصل میں لفظ الہ تھا, الہ سے اللہ کیسے بنا. پھر لیذہبا تو جو ہے اس کے شروع میں ہم جو ترجمہ کرتے ہیں ہم ترجمہ کرتے کہ دور رکھے تم سے رجس کو, اور باقی احباب کرتے ہیں دور کرے تم سے رجس. تو یہ دور کرنے میں اور دور رکھنے میں بہت فرق ہے. کیوں؟ اگر کہیں کہ دور کرے تو اس سے سابقہ نجاست اور نجاست کا فہم پیدا ہوتا ہے, کیونکہ دور کی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے قریب ہو, دور رکھا اس چیز کو جاتا ہے جو پہلے بھی دور ہو, اور اب بھی اللہ اسے دور رکھنے کا ارادہ ہو. تو یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کرتے, چلے باقی سارے الفاظ کی میں وضاحت نہیں کرتا, ایک کی تو کر دیتا ہوں نا کہ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ دور رکھے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ یہ ہے قبلہ کہ لے یذہبا, اذهب یذہب اذهابا. اگر تو فقط یذہب ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ دور کرے, کیونکہ ماضی جو مضارع ہے وہ دو زمانوں پہ دلالت کرتا ہے, حال پہ اور مستقبل پہ, ماضی پہ دلالت نہیں کرتا. لیکن آیت میں فقط لفظ یذہب نہیں ہے,
اس کے شروع میں ایک لام ہے لے یذہبا، توجہ فرماتے ہیں، اس لام کو کہا جاتا ہے لام کی، اور یہ ایک معنوی اثر کرتی ہے اور ایک اعرابی اثر کرتی ہے۔ اصل میں مضارع کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے یذہبو، لیکن جب یہ شروع میں آئے گی تو پھر ہوگا لے یذہبا۔ آپ اگر کہے کہ با پہ یہ نصب کیوں ہے تو وہ لام کو نصب دیتی ہے، اس لیے بو ہو ہی نہیں سکتا، لے یذہبو نہیں ہو سکتا، لے یذہبا، با پہ جو زبر ہے یہ اسلام کی وجہ سے۔ اور معنوی اثر یہ ہے کہ جب مضارع کے شروع میں یہ لام کی داخل ہوگی تو وہ اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتی، اور مصدر وہ ہوتا ہے جس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی، وہ ماضی پہ بھی دلالت کرتا ہے، حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، مستقبل پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ نے یذہبو کے شروع میں لام کی استعمال کر کے بتایا کہ جن ہستیوں کا تعارف ہو رہا ہے اس آیت پہ وہ ہیں جو ماضی میں بھی رجس کے قریب نہیں تھا، حال میں بھی قریب نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ ہر زمانے میں اور ہر حالت میں رجس سے دور، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دور رکھے تم سے رجس کو۔ تو جو فرماتے ہیں، تو چلے باقی بات لمبی نہ ہو جائے، اتنے کہ یہ ترجمہ یہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کن ہستیوں کے شان میں یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ تو اس میں ایک روایت میں برادران اہل سنت کی کتاب سے پڑھتا ہوں، عدل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے حوالے سے میں اپنا موقف ثابت کروں کہ یہ آیت مجیدہ کن ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی۔ کتاب کا نام ہے مشکات شریف، 3 جلد، باب مناقب اہل بیت۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ مشکات شریف بذات خود کوئی کتاب نہیں ہے، وہ جو ہے نا اس میں اصل میں صحاح ستہ کی جو خاص احادیث ہیں انہیں نکال کے ایک 7ویں کتاب بنائی گئی۔ اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے رواہ البخاری، اسے روایت کیا بخاری نے، رواہ المسلم، اسے روایت کیا مسلم نے۔ اور یہ ہم جیسے مسکین علماء پہ، بزرگ علماء کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ آپ پتہ ہے دیہاتوں میں تو جو علماء ہوتے ہیں وہ سارے سال کے دانے اکٹھے کریں تو ایک بخاری کی جلدیں بھی پوری نہیں آتی، یعنی جتنی خدمت آپ کرتے ہیں آپ کے علم میں ہی ہے۔ تو یہ بزرگ علماء کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہ چلے باقی کتاب کسی کے پاس ہو نہ ہو، یہ تو اکثر علماء کے پاس پڑی ہوتی ہے دیہاتوں میں یا ہم جیسے مسکینوں کے پاس، تو اس سے ہی ہمارا کام چل جاتا ہے۔ تو یہ جناب اس کی 3 جلد ہے، باب مناقب اہل بیت ہے، وہ جو ہے نا جی اس میں یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ اب میں پیش کرنے لگا ہوں، عدالت کا تقاضا جو لفظ ہے میں وہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدا۔ ام المومنین فرماتی ہیں ایک دن صبح کا وقت تھا، دنیا کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا جو آفتاب نبوت اپنے حجرے سے طلوع، جاگنا نیازوں سے تو جو فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا ایران میں ماشاءاللہ آپ کو نماز پڑھانے والے، درس دینے والے اور علماء کا مقام اور ہوتا ہے، اور جو یہ خدمت دیتے ہیں نا ممبر پہ انہیں روضہ خان کہا جاتا ہے۔ تو میں روضہ خان ہوں بھائی باقی خدمت قبلہ کے ذمہ ہے، تو میں نے تو روضہ خانی کی جھلک پیش کرنی ہے نا جی، کیونکہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے مولا کا ذکر کرنا، تو اس لیے تھوڑا سا انداز خطابت بھی تھوڑا سا پیش کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو جو فرماتے ہیں بڑی مہربانی۔ اور ویسے بھی 13 سال سے نکلا ہوں پاکستان میں، پتہ نہیں کب جانا نصیب ہوگا، تو تھوڑا تو آپ بھی ہمارے دل کو خوش کریں نا جی، ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کا ماحول ہمیں نظر آ جائے جی۔ بڑی مہربانی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ام المومنین فرماتی میں نے حضور کو اپنے حجرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا، میں نے جلدی سے اپنے گھر کے صحن میں حضور کے آرام کے لیے بستر بچھایا۔ حضور چلتے چلتے اس بستر کے قریب آئے، آ کے اس بستر پہ لیٹ گئے، سوئے نہیں۔ میں نے کبھی نبی کے لیے سونے کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ نبی سونے کے لیے نہیں آتے بلکہ جو سوئے ہوں انہیں جگانے کے لیے آیا جاتا۔ حضور آگے آرام فرما ہو گئے، اور وہ جو چادر حضور کے دوش مبارک پہ تھی اسے اتار کے حضور نے اپنے اوپر تان لیا۔ تو اس وقت چادر کے نیچے کتنی ہستیاں حضور؟ ایک ہستی۔ اللہ کے نبی تنہا چادر کے نیچے تشریف فرمائیں۔ اب ایک سے کتنے بنتے ہیں جی، کیسے بنتے ہیں جی، یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں، آپ ذہنوں کو بیدار کریں جی۔ قبلہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور کو چادر کے نیچے لیٹے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، فجاء الحسن، جو امام حسن مجتبی میرے گھر میں داخل ہوئے، فادخلہ، حضور نے شہزادے کو بلایا، اور جیسے شہزادہ قریب آیا تو حضور نے شہزادے کو چادر کے نیچے داخل کیا۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا،
قبلہ کے ذوق طبع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ابھی جو حدیث قصہ سنی اس میں لفظ دخل معه تحت القصہ، اور جو سنی بھائیوں کی روایت میں پیش ہے اس لفظ ادخلا، تو داخلہ اور ادخلا میں کیا فرق ہے؟ قواعد عربیہ کی روشنی میں داخلہ کا معنی ہے داخل ہوا، ادخلا کا معنی ہے داخل کیا۔ توجہ فرمایا، داخلہ کا معنی داخل ہوا، ادخلہ کا معنی داخل کیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نے خود شہزادے کو کھینچ کے چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ لیکن جی ایک تو حضور کی ذات سی، ایک امام حسن شامل ہو گئے، ہستیاں کتنی ہو گئی جناب؟ دو۔ کتنی ہو گئی؟ دو۔ اچھا، ام المومنین فرماتی ہیں ثم جاء الحسین، پھر تھوڑی دیر گزری، جو محسن انسانیت، کربلا کا نواب، جنت کی نگری کا سلطان، پیکر صبر و رضا، منبع جود و سخا، اسوار دوش رسول، جگر گوشہ بطول، گلشن حیدر کے پھول، سید و شدا، مقتدا، ابتدا، انتہا، آلا، اولا، اطہر، طاہر، مظہر، ظاہر، ناصر، رہبر، صغرا کا بابا، زینب کا ویر، کونہ چادر تطہیر، سنی اور شیعہ بھائیوں کے مشترکہ پیر۔ امام حسین میرے گھر میں داخل ہوئے، فادخلہ، حضور نے ان کو بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ لیکن یہ دو ہستیاں پہلے تھیں، ایک امام حسین داخل ہو گئے۔ کتنی ہستیاں ہو گئی؟ تھوڑا سا بولیں گے نا، کتنی ہستیاں؟ تین ہستیاں۔ اچھا، ام المومنین فرماتی ہیں ثم جاء علی، پھر تھوڑی دیر گزری، جو کعبے کے گوہر، بطول کے شوہر، جبریل کے استاد، محمد کے دماد، انبیاء کی لج، محشر کے جد، کائنات عالم کی انٹرنیشنل ہستی سرکار علی مرتضیٰ میرے گھر میں تشریف لائے، فادخلہ، حضور نے ان کو بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ نہیں، یہ تین ہستیاں پہلے تھیں، ایک مولا علی شامل ہو گئے۔ ہستیاں کتنی ہو گئی نا؟ چار ہستیاں۔ اچھا، آپ آگے میرا انداز خطابت بھی دیکھنا ہے، اپنا انداز سماعت بھی، اور ڈنڈی نہیں مارنی، پھر فیصلہ خود کرنا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ثم جاءت فاطمہ، تو پھر تھوڑی دیر گزری، جو کائنات کی شہزادی، عالم امکان کی ملکہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، صالحہ، راکعہ، ساجدہ، راضیہ، مرضیہ، صائمہ، عاصمہ، نیرہ، انورہ، ناظمہ، ناصرہ، ذاکیہ، ازکیہ، اکرمہ، عاظمہ، کاملہ، اکملہ، صادقہ، اصدقہ، عالمہ، فاضلہ، راحمہ، راشدہ، شاہدہ، شافیہ، قاسمہ، آمنہ، ہادیہ، مہدیہ، جیدہ، ناصحہ، بکیہ، مدنیہ، کرشیہ، سرورہ، مشفقہ، محسنہ، ذاکرہ، حافظہ، قائدہ، احسنہ، افضلہ، وارثہ، بارثہ، واعظہ، واصفہ، شافیہ، کافیہ، رہبرہ، فائقہ، واقفہ، عارفہ، عالحہ، اشرفہ، قاطعہ، ساتعہ، عقلہ، اطہرہ، امجدہ، اجملہ، مخلصہ، تارکہ، ثابتہ، ثاقبہ، خاشیہ، خالدہ، عتیقہ، صدیقہ، ام الائمہ، صدیقہ کبریٰ، جنت کے بادشاہوں کی پاک اماں، توحید سے اپنی شان کے قصیدے پڑھوانے والی، نبوت سے تعظیمیں کروانے والی، امامت کو ناز بنانے والی، اور اپنی آغوش میں پورے دین کی پرورش فرمانے والی، اپنی آغوش میں پورے دین کی پرورش فرمانے والی۔ اور میرا بھائی کو میرے اس جملے سے حیران نہ ہو، لیکن میں نے کیا کہا کہ اپنی آغوش میں پورے دین کی پرورش فرمانے والی۔ اور بابا اس بات کو تو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے صدیوں پہلے حل کر دیا۔ فقیر کہتا ہے دین است حسین، کہ دین حسین ہے، اور حسین کس کی گود میں پلے ہیں بھائی؟ جناب سیدہ کی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اپنی آغوش میں پورے دین کی پرورش فرمانے والی، دین کی اماں، کل ایمان کی زوجہ، ذات میں بطول، بات میں رسول، فرش پہ ذل قربہ، عرش پہ آیت الکبریٰ، زینت بزم رسالت، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے گھر میں تشریف لائیں۔ فادخلہا، حضور نے اس بی بی کو بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ قرآن ترین صلوات، یعنی چار ہستیاں پہلے تھی، ایک یہ بی بی شامل ہوگی، ہستیاں کتنی ہو گئی؟ پانچ۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب پانچ ہستیاں چادر کے نیچے مکمل ہوئی، ثم تلا هذه الآیہ، پھر نبی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑی مہربانی، آپ سلامت رہیں۔ اور بھائی یہ پانچ ہستیاں کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، وہی تو ہیں جن کے بارے میں صدیوں سے سنی شیعہ بھائی اکٹھے نعرہ لار گئے ہیں کہ جیدہ پنجتن نال پیار۔ میرا تھوڑا عوامی سٹائل ہے، وہ جو فرماتے ہیں، کیونکہ میں ہر بندہ ایک مشن کے تحت ڈیوٹی لیتا ہے نا، ہم نے بھی پاکستان میں ایک مشن کے تحت ڈیوٹی اور الحمدللہ نفرتیں مٹائی ہیں اور اکٹھے کیا سنی شیعہ بھائی۔ یہاں بھی میری وہی کوشش ہے، الحمدللہ بہت سے پروگرام میں کروا چکا ہوں،
مولا نے انشاءاللہ توفیق دی تو آپ کی خدمت میں بھی ایک ایسا جس میں سنی شیعہ علماء مل کے انشاءاللہ تذکرہ اہل بیت کریں گے، کوشش ہوگی ایسا پروگرام ہے کہ یہاں بھی انشاءاللہ وہ توجہ فرماتے ہیں۔ تو بھائی ان کے بغیر نہ کسی سنی کا گزارا نہ کسی شیعہ کا گزارا، کیوں جی ہو جاتا ہے؟ ہم تو ہر نماز کے بعد کہتے ہیں یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام، یعنی پانچوں کا وسیلہ پہلے ہے، دعا بعد میں۔ اور یہی طریقہ میرے سنی بھائیوں کا بھی ہے، جب بھی نماز کے بعد دعا کریں گے میرے سنی بھائی ان کے خطبہ یا علماء، تو وہ یہ جملہ ضرور، صرف انداز کا فرق ہے، میں اسی انداز میں پیش کر دیتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ سنی اب عالم دین کیا دعا کرتا ہے؟ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، بار محمد والے محمد برنتر صلوات۔ بڑی مہربانی، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو ان کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن بات بنے گی نہیں جب تک ان ہستیوں کا دامن ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اور پھر ماشاءاللہ جو چیز بہت متاثر کرتی ہے، اچھی لگتی ہے سنی بھائیوں کی، کہ وہ ہر محفل کے بعد جو درود و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اس پہ اس سے پہلے نہیں آپ نے سنا ہوگا، آپ غور کرنا میرے بات، تو اس میں بھی تو جملے ہیں نا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ آب تطہیر سے جسم پودے جمے، آب تطہیر سے جسم پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ توجہ فرماتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ خون ختم رسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہتے ہیں شاہ شمشیر زن شیر خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تو بھائی گزارا ہی نہیں ہے ان ہستیوں کو ماننے کے بعد، اس لیے ہماری محبتوں کا مرکز یہ ہے، نفرتیں ختم کریں، مل کے ان ہستیوں کا تذکرہ کریں، کیونکہ اسی میں نجات، جب تک ان کی محبت دل میں ہوگی نجات ممکن نہیں ہے۔ بس بات لمبی نہ ہو جائے، گھڑی پہ میری نظر ہے حضور، خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا، ٹائم محدود ہے، اب میں ذرا تھوڑا سا تیزی سے چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہاں تک تو اتفاق ہو گیا نا جی کہ 5 ہستیاں چادر کے نیچے اکٹھی ہیں، تو ابھی پھر جو حدیث کی ساتھی آپ نے تراوش سنی، ذرا وہاں سے جہاں سے بات اتفاقی ہے وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں کہ فلم مکتمل جمیعا تحت الوساء، کہ جب یہ 5 ہستیاں چادر کے نیچے مکمل ہو گئیں، قال اللہ عز و جل یا ملائکۃ بسکان السماوات بعزت و جلال، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، اے آسمانوں پہ رہنے والی ساری مخلوق، بعزت و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ بار الہ یہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی وحدانیت کی قسم کہ اگر یہ 5 ہستیاں نہ ہوتی میں کائنات کی کسی بھی شے کو خلق نہ فرماتا، اور اللہ فرماتا ہے کائنات کو خلق کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ 5 ہستیاں نہ ہوتی لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ اگر میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا تو صرف انہی ہستیوں کی وجہ سے جو اس وقت چادر کے نیچے تشریف فرما،
تو دوستو جب اللہ نے اتنی عظمت بیان کی کہ میں نے دنیا ہی ان کی خاطر بنائی، تو آگے حدیث کسا کے لفظ ہے نا، تھکے نہیں انشاءاللہ، میں جلدی آپ کی خدمت میں. قال جبرائیل یا رب ومن تحت الکسا، جبریل نے عرض کی بارے رہا یہ بتا یہ چادر کے نیچے کون؟ سوال کس نے کیا جی؟ مولوی خلیل کرتا تو میں حیران نہ ہوں. جبریل پوچھ رہے ہیں یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں جی حضرت جبریل کو پہلے ان کا تعارف نہیں ہے؟ وہ بابا ان میں ایک وہ نبی ہیں جن کے دروازے میں ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ کو وحی لے کے آنا پڑتا ہے. ایک وہ بی بی ہے جس کی روزانہ آ کے چکیاں پیسنا پڑتی ہیں. دو وہ شہزادے ہیں جن کا کبھی درزی بن کے آنا پڑتا ہے، کبھی ان کے جھولے جھلانے پڑتے ہیں. تو جن کے دروازے پہ صبح و شام حاضری لگتی ہے، آج پتہ ہی نہیں چل رہا یہ چادر کے نیچے کون ہے. تو یقیناً جناب جبریل فرمائیں گے کہ اسماعیل سوال تیرا بھی غلط نہیں اور پوچھا میں نے بھی غلط. میں نے کہا جی وضاحت فرمائیں، تو جبریل فرماتے ہیں اس بات میں شک نہیں کہ میں ان کے دروازے کا دربان ہوں. ایسے نہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا ویسے آپ کے انداز سماعت سے. یا تو پھر یہ ہے کہ برادران ہزارہ زیادہ تشریف دار کیا بانداز خود ان کا انداز اور ہوتا ہے انداز دینے کا. تو جو فرماتے ہیں بعد جو ہمارا اپنا انداز ہے تھوڑا اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے تو آپ کو لطف آئے. جبریل فرماتے ہیں اس بات میں شک نہیں کہ میں ان کے دروازے کا دربان ہوں، ان کے دروازے کا دربان ہوں. اور اس صدی کے مشہور و معروف نعت خواں جناب اعظم چشتی صاحب کی روح بھی طرح انہوں نے اسی بات کو نعت کے شعر میں لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اس دروازے کا دربان بھی جبریل سے کم نہیں، اس دروازے کا چوکیدار بھی جبریل سے کم نہیں. جبریل فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ میں ان کے دروازے کا دربان ہوں، میری صبح و شام ان کے دروازے پہ حاضری لگتی ہے. لیکن آج پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے، اسے اتفاق سمجھو یا میرا مقدر سمجھو کہ پہلے جب بھی ان کے دروازے پہ آیا ہوں میں نے ان 5 ہستیوں کو اس طرح اکٹھے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھے. پہلے جب بھی آیا کبھی نبی کی خدمت میں، کبھی بی بی کی چکیاں پیسنے کے لیے، کبھی شہزادوں کے جھولے جھلانے کے لیے. تو پہلے جب بھی آیا ہوں میں نے ان کی زیارت کی ہے الگ الگ، اور جب میں الگ الگ ان کی زیارت کرتا تھا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ نبی ہیں، یہ علی ہیں، یہ سیدہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں. لیکن آج یہ 5 بیٹھے ہیں اکٹھے اور نور اس طرح مل چکا ہے کہ وہ جبریل کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان 5 میں محمد کون ہیں، ان میں علی کون ہیں، ان میں فاطمہ کون ہیں، ان میں حسن کون ہے، ان میں حسین کون ہے. میں کہوں گا جناب جبریل آپ کو پتہ چل بھی کیسے سکتا ہے؟ دیکھنے میں 5 ہیں، 5 کی اثر ایک ہے، 5 کی نسل ایک ہے. دیکھنے میں 5 ہیں، 5 کا حسب ایک ہے، 5 کا نسب ایک ہے. دیکھنے میں 5 ہیں مگر 5 کا نور. لہذا قال جبرائیل یا رب ومن تحت الکسا، جبریل عرض کی بارے رہا بتا یہ چادر کے نیچے کون ہے. اب تعارف میں نہیں کروا رہا بھائی، خالق کروا رہا ہے. فرمایا ہم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ، کہ جبریل جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں نا یہ ہیں نبوت کی اہل بیت. اور بس یہی ہے خاص نقطہ میری پوری گفتگو کا. تو جو فرماتے ہیں کہ مسلمان صدیوں سے جناب علی اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں ہستیاں نبی کی اہل بیت، فلاں ہستیاں نبی کی اہل بیت. بھی آیت نبی کی اہل بیت کا تعارف ہی نہیں کروا رہی. تو جو فرما رہے آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم اہل بیت النبوہ، کہ جبریل جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں یہ ہیں نبوت کی اہل بیت. اور اگر آپ اجازت دیں ابھی مصاحب نہیں میں شروع کر رہا لیکن لفظ نبوت کی اہل بیت کا تھوڑا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے پاکستان میں جماعت اسلامی مشہور سیاسی بھی اور مذہبی جماعت ہے.
تو انہوں نے مولانا مودودی صاحب کے خطبات کو اکٹھے کر کے ایک کتاب چھپی ہے خطبات مودودی. اس میں ایک خطبے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فرشتہ اللہ کی طرف سے بارگاہ نبی میں حاضر ہوتا تھا پہلے ہر فرشتہ سرکار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کہ اے نبوت کے گھر والوں آپ پہ میرا سلام ہو. اور آپ مومنین میں سے کس کو وہ جملہ یاد نہیں ہے میرے مولا حسین کا؟ مصحف نہیں ہے ابھی کہ جب میرے مولا کو وہ مدینے دربار میں بلایا گیا اور اس نے وہ خط پیش کیا کہ وہ حاکم شام آپ سے بیعت کا طلبگار ہے، تو اس کے جواب میں 2 جملوں کا خطبہ نہیں ہے میرے مولا حسین کا؟ تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا کہ اے ولید وہ جو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے وہ جانتا نہیں نحن اہل بیت النبوہ، کہ ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. ومادن الرسالہ، رسالت کا مادن، ومختلف الملائکہ، ہمارا ہی گھرانہ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے. تو مولا حسین بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. تو دوستو یاد رکھنا آیت تطہیر تو روزانہ پڑھتے ہیں نا، مرکزی نقطہ تو یہی ہے، اسے ضروری سمجھے تاکہ آپ کے عرفان میں اضافہ ہو جائے. ساری زندگی آپ کوشش کرتے رہیں، نبوت کی اہل بیت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک پہلے نبوت کا گھر سمجھ میں نہ آئے. تو اجازت ہے نبوت کے گھر کا تعارف کروانے. بسم اللہ. تو جو فرماتی بخاری شریف میں بھی کتاب التفسیر کے اندر اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لفظ خاتم النبیین کی تفسیر میں یہ حدیث پیغمبر موجود ہے، ہمارے ہاں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے. کیا حدیث ہے؟ جاگنا بس 2-4 منٹ. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اس اللہ نے دنیا میں نبوت کا ایک گھر بنایا، نبی کا نہیں. نبی کا گھر تو پتھروں سے چونے سے بنتا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کا گھر بنایا. حضرت آدم دنیا میں آئے، نبوت کے گھر کی پہلی اینٹ لگی. پھر نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، نبوت و رسالت کی اینٹیں لگتی رہی، نبوت کا گھر مکمل ہوتا رہا. سرکار فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ آئے تو نبوت کا سارا گھر مکمل ہو گیا، بس ایک اینٹ کی جگہ بچی. اور جب میں آیا تو وہ آخری اینٹ بھی لگ گئی. اب جو گھر تھا نبوت کا وہ مکمل ہو گیا. تو دوستو اب میں جملہ کہوں گا، اگر کہ آپ بڑا تھک کے سن رہے ہیں لیکن میں نے جملہ کہنا جو اب میرے دل میں آ گیا. اب دوستو میری تو جرت نہیں، لیکن جو حدیث پیغمبر میں نے پیش کی اس کی روشنی میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں، آدم سے لے کے مجھ خاتم تک ہم سارے نبی اور رسول ایک ایک اینٹ ہیں نبوت کے گھر. یہی فرمایا آدم آئے تو پہلی اینٹ لگی، نبی آتے رہے تو آخری اینٹ کی جگہ باقی تھی، میں آیا تو وہ لگ گئی. تو کہہ سکتا ہوں نا میں کہ حضور فرماتے کہ ہم سارے نبی اور رسول ایک ایک اینٹ ہے نبوت کے گھر کی. اور اللہ فرما رہا جبریل سن، نبوت کا وہ گھر جو 1,24,000 نبوت اور رسالت کی اینٹیں لگنے سے مکمل ہوا ہے نا، یہ چادر کے نیچے مالک بیٹھے ہیں اس نبوت کے گھر. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ مالک بیٹھے ہیں اس نبوت کے گھر کے. تو جو فرماتے ہیں تو جبریل نے عرض کی بار الہ تعارف کی تو نے حد کی. تو جو فرماتے ہیں لیکن آپ ذرا مجھے تعارف کرا کہ وہ کون ہے. اللہ فرماتا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ان میں ایک میری کنیز فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کا بابا ہے، ایک فاطمہ کا شوہر ہے، باقی فاطمہ کے بیٹے ہیں. جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کچھ گھر کے افراد کا تعارف کروایا جائے کسی گھر کے بزرگ مرد کو مرکز تعارف بنایا جاتا ہے. یہاں نہ رسول اللہ سے تعارف ہوا، نہ علی مرکز تعارف بنے، یا نہ امام حسن سے، نہ امام حسین سے. تعارف ہے جناب سیدہ سے. میں عرض کروں گا بارے رہا 4 عظیم مردوں کو چھوڑ کے تو نے تعارف کا مرکز بیوی کو کیوں بنایا؟ تو جواب ملے گا دنیا والوں کو فرق بتانے کے لیے کہ جن کے تعارف کی ابتدا میرے نبی کے نام سے ہو وہ نبی کی اہل بیت ہوتے ہیں، اور جن کے تعارف کا مرکز فاطمہ ہو وہ نبوت کی اہل بیت ہوتے ہیں. نبی کی اہل بیت کا مقام اور ہے اور نبوت کی اہل بیت کا مقام اور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور جو مجھے وقت دیا گیا اس میں سے 4 منٹ باقی، لیکن قبلہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، تو میں 4 منٹ سے اور مانگوں تاکہ دوسرا حصہ عبادت کا مکمل ہو سکے. تو جو فرمان یہ ہے عظمت جناب سیدہ کہ پوری کائنات کا مرکز یہ 5 ہیں
اور ان 5 کا مرکز ہے جناب سلام اللہ۔ اور دوستو یہ وہ باعظمت بیوی ہیں کہ دور حاضر کے بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کی علمی شخصیت کا معترف ہوں، اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو خدمات ہیں میں ان کا معترف ہوں۔ علامہ طاہر القادری صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے بیوی کی شان میں، الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو بیوی کی عظمت میں یہ کتاب ہے، اور انہوں نے تقریباً 86 احادیث 86 احادیث کتب اہل سنت سے جمع کی ہیں بیوی کی شان میں۔ تو میں بس اس محدود وقت میں 2 احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں بیوی کی عظمت میں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بیوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ جانتے ہیں کہ کان رسول اللہ یعنی ماضی استمراری کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی میں کسی فعل کا تکرار کے ساتھ پایا جانا۔ تو وہ فرماتے ہیں 1-2 دفعہ کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی جناب سیدہ اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی اور حضور اس بیوی کو آتا ہوا دیکھتے تھے، تو حضور جناب سیدہ کو دیکھتے ہوئے چند کام انجام دیتے تھے، کچھ کام سر انجام دیتے تھے۔ اب دیکھیں وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا کام تو یہ ہوتا تھا قام الیہ، حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، وَاِسْتَقْبَلَهَا، اور آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَكَانِهِ، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اچھا، کھڑا ہونا بھی سمجھ میں آیا، استقبال کرنا بھی سمجھ میں آیا، اپنی جگہ بٹھانا بھی سمجھ میں آیا، لیکن روایات میں یہ ہے کہ جتنی دیر جناب سیدہ بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے ہوتے۔ تو میں عرض کروں گا آقا یہ کیا ہے کہ بیٹی بیٹھی ہے اور آپ کھڑے ہیں؟ تو شاید سرکار فرمائیں کہ امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے احترام میں کھڑا ہونا میری سنت ہے۔ اگر کبھی انقلاب زمانہ اسے لے آئے تمہارے سامنے تو اسے کھڑا نہ کرنا، خود کھڑے ہونا اس کے احترام میں۔ تو یہ اپنے عمل سے بتایا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ اس وقت راہ بابے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے نبی کہتے تھے زہرا مرحبا، فاطمہ مرحبا۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ اخذ بیدیھا وقبلھا، بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ کے نبی چوم چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے، اور زبان سے فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا فاطمہ، فاطمہ محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ ہے عظمت فاطمہ، یہ ہے عظمت سیدہ۔ اور دوسری حدیث جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں بھی لکھا، اور وہ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے دربار میں انبیاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال موجود ہوں گے، نادا مناد من وراء الحجاب، اچانک پردہ غیب سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، کیا؟ یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اہل محشر آنکھوں کو بند کر لو، ادب سے گردنیں جھکاؤ، کیونکہ محمد کی بیٹی فاطمہ میدان محشر سے گزر کے اللہ کے دربار میں جانا چاہتی ہے اپنے بیٹے کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے۔ جناب سیدہ سب سے پہلا مقدمہ پیش کریں گی اللہ کے دربار میں مظلوم کربلا کا، تو تعمیل ہوگی فوراً، آنکھیں بند۔ اور پھر میں نے بزرگ عالم دین کو یہ فرماتے سنا کہ پھر ایک دوسری آواز آئے گی کہ میرا حبیب اگر محسوس نہ کرے تو بھی اپنی آنکھوں کو بند کر۔ سرکار رو کے عرض کریں گے بار الہ آنے والی میری تو بیٹی ہے، باپ اور بیٹی میں تو پردہ نہیں ہوتا، مجھے کیوں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہہ رہے؟ تو شاید آواز آئے گی کہ اس لیے کہ جس حالت میں تو بیٹی کو چھوڑ کے آیا تھا آج اس حالت میں نہیں آ رہی۔ سنیں گے پھر کس سال میں آئے گی؟ ایک ہاتھ پہ 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کا لاشا ہوگا، ایک کاندھے پہ حسین کا خون سے بھرا ہوا کرتا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں حسین کی 4 سالہ بیٹی کا ہاتھ ہوگا جس کے کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا۔ دونوں دادی پوتی میدان محشر سے گزر کے اللہ کے دربار میں آئیں گی اور بی بی مقدمہ پیش کریں گی مظلوم کربلا کا۔ اور میرے استاد مکرم خدا انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ قدیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، قبلہ حافظ ریاض حسین صاحب، تو وہ انہوں نے ایک دفعہ میری تصحیح فرمائی، میں نے کچھ مرا کہ انہوں نے کہا بیٹے ایسے نہیں، یہ کہو کہ خالق فرمائے گا کہ زہرا تیری صداقت میں شک نہیں، بے شک تو صدیقہ کبریٰ ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلے گواہیوں کی بنا پہ ہوتے ہیں، عدالتوں میں گواہی تو عدالت اور گواہی کے لیے کون آئے گی مظلوم کربلا کی؟
وہی بی بی نا جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی رہی، بھائی کند خنجر کی ضربوں سے ذبح ہوتا ہے۔ تو جب بی بی کو بلایا جائے گا گواہی کے لیے، تو میرا تو یہ میرا اپنا تخیل ہے کہ بی بی نے یہ کہا ہوگا، ویسے تو کتابوں میں ملتا ہے کہ بڑے مریم کے لیے کہ 70,000 حوریں نور کی ہماری، لیکن بی بی کہے گی کہ میں تو ویسے جانا چاہتی ہوں جیسے پیدل کربلا سے شام تک گئی، اسی طرح شام کا بازار ہو، بدماشوں کی بھیڑ ہو، مکانوں کی چھتوں سے پتھروں کی بارش ہو، اور ظالم پوچھ رہا ہو کہ بتاؤ ان قیدی بیویوں میں زینب کس کا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وصلی اللہ ایہم بسم اللہ صلی اللہ